بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأستعيذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. عزیز طلبہ کرام، امید کرتا ہوں احباب خیر سے ہوں گے. انشاءاللہ آج ہم مشکوٰۃ المصابیح کے درس نمبر 116 میں باب الخاتم فصل ثانی سے حدیث نمبر 4391 سے لے کر 4396 تک پڑھنے کی سعادت حاصل کریں گے. آج کے درس میں ان احادیث مقدسہ کا ترجمہ ہوگا اور ساتھ ساتھ ان احادیث مبارکہ کی توضیح و تشریح کرنے کی سعادت حاصل کریں گے. تو آئیے طلبہ کرام بلا تاخیر بڑھتے ہیں اپنے آج کے درس کی طرف. بسم اللہ الرحمن الرحیم. حضرت عبداللہ بن جعفر رضی اللہ تعالی عنہ راوی ہیں. عن عبداللہ بن جعفر قال كان النبی صلی اللہ علیہ وسلم يتختم في يمينه. رواه ابن ماجہ ورواہ ابو داود والنسائی عن علی. حضرت عبداللہ بن جعفر رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں نبی کریم انگوٹھی کو اپنے دائیں ہاتھ میں پہنا کرتے تھے. اگلی حدیث بھی یہی ہے لیکن راوی کا اختلاف ہے. نسائی نے اسی حدیث کو اور ابو داود نے اسی حدیث کو حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم سے روایت کیا ہے، جبکہ ابن ماجہ نے اسی حدیث کو حضرت عبداللہ بن جعفر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کیا ہے. اگلی حدیث مقدسہ کی طرف بڑھتے ہیں. حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ راوی ہیں. وعن ابن عمر قال كان النبي صلی اللہ علیہ وسلم يتختم في يساره. رواه ابو داود. حضرت ابن عمر کہتے ہیں نبی کریم رؤوف الرحیم انگوٹھی کو اپنے بائیں ہاتھ میں پہنا کرتے تھے. یہ ابو داود کی روایت ہے. اگلی حدیث مقدسہ کی طرف بڑھتے ہیں. حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم راوی ہیں. وعن علی ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم اخذ حریرا فجعله في يمینه واخذ ذهبا فجعله في شماله ثم قال ان هذين حرام على ذکور امتی. رواہ احمد و ابو داود والنسائی. حضرت علی کہتے ہیں کہ ایک دن نبی کریم نے ریشمی کپڑا لیا اور اس کو اپنے دائیں ہاتھ میں پکڑا. اسی طرح سونا لیا، اس کو اپنے بائیں ہاتھ میں پکڑا اور پھر فرمایا کہ میری امت کے مردوں کے لیے یہ دونوں چیزیں حرام ہیں. یہ احمد، ابو داود اور نسائی کی روایت ہے. یعنی ایک ہاتھ میں ریشم دوسرے میں سونا لیا اور اعلان فرما دیا کہ یہ دونوں چیزیں میری امت کے مردوں پر حرام ہیں اور عورتوں کے لیے حلال ہیں. بعض بے ہمت لوگ سونے کی انگوٹھی کو اس بہانے سے پہنتے ہیں کہ اگر کوئی حادثہ ہو جائے تو اس انگوٹھی کو فروخت کر کے سفر میں پیسہ کام آ جائے گا. اگلی حدیث مقدسہ کی طرف بڑھتے ہیں. حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے. وعن معاویہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہا عن رکوب النمور وعن لبس الذهب الا مقطعا. رواہ ابو داود والنسائی. حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں رسول کریم نے چیتے کی کھال کی زین پر سوار ہونے سے منع فرمایا. اسی طرح آپ نے مردوں کو سونا پہننے سے منع فرمایا ماں سوائے یہ کہ وہ بہت قلیل مقدار میں ہو. یہ ابو داود کی روایت ہے. الا مقطعان کے حوالے سے لکھ رہے ہیں سونے کے پارچوں اور ٹکڑوں پر مقطع کا اطلاق کیا گیا ہے. اس سے مراد قلیل مقدار سونا ہے. جس طرح قلیل مقدار میں ریشم کی اجازت ہے بعینی ہی اسی طرح نہایت قلیل مقدار میں سونے کے استعمال کی بھی اجازت ہے. جیسے تلوار کی ٹوپی اور دستے پر ہو، یا سونے کی کیل ٹھونک دی ہو، یا سونے کا معمولی تار کسی چیز میں استعمال کیا گیا ہو.
یا انگوٹھی اور کسی اسلحہ وغیرہ کو سونے کا پانی دیا گیا ہو، یا گھڑی کے ڈائل وغیرہ میں سونے کے کچھ ذرات ہوں، یہ قلیل مقدار حرام نہیں ہے، اسی کو مقطعاً کے الفاظ سے مستثنا قرار دیا ہے۔ گویا اس حدیث مقدسہ میں تاجدار انبیاء نے اس بات کی طرف اشارہ کیا کہ قلیل مقدار میں سونے کا استعمال مرد کے لیے بھی جائز ہے۔ اگلی حدیث مقدسہ کی طرف بڑھتے ہیں۔ حضرت بریدہ رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث مقدسہ کے راوی ہیں۔ وعن بریدہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال لرجل علیہ خاتم من شبیہ ما لی اجد منک ریح الاسنام فطرحه ثم جاء وعليه خاتم من حديد فقال ما لي أرى عليك حلية أهل النار فطرحه فقال يا رسول الله من أي شيء أتخذه قال من ورق ولا تتمه مثقالا رواه الترمذي وأبو داود وقال محيي السنة وقد صح عن سهل بن سعد في الصداق أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لرجل التمس ولو خاتما من حديد۔ حضرت بریدہ سے روایت ہے، کہتے ہیں ایک دن نبی کریم رؤوف الرحیم آپ نے ایک شخص سے جو پیتل کی انگوٹھی پہنے ہوا تھا فرمایا کہ مجھے کیا ہوا ہے کہ میں تم میں بتوں کی بو پاتا ہوں، یعنی آپ نے اس شخص کے سامنے یہ بات بطور تعریض فرمائی، کیونکہ عام طور پر پیتل ہی کے بت بنائے جاتے تھے۔ چنانچہ اس شخص نے حضور علیہ السلام کی یہ ناگواری دیکھ کر اس انگوٹھی کو اتار کر پھینک دیا۔ پھر جب دوبارہ وہ شخص بارگاہ مصطفیٰ میں حاضر ہوا تو لوہے کی انگوٹھی پہنے ہوا تھا۔ حضور علیہ السلام نے اس کو دیکھ کر فرمایا کہ مجھے کیا ہوا ہے کہ میں تم پر دوزخیوں کا زیور دیکھ رہا ہوں، یعنی آپ نے یہ بات بھی بطور تعریض اس بنا پر فرمائی کہ کفار میں سے کچھ لوگ دنیا میں لوہے کی چیزیں پہنتے ہیں، یا اس ارشاد میں اس طرف اشارہ تھا کہ کافروں کو دوزخ میں جو طوق و سلاسل پہنائے جائیں گے وہ لوہے کے ہوں گے، اس لیے لوہے کی انگوٹھی پہننا دوزخیوں کی مشابہت اختیار کرنا ہے۔ چنانچہ اس شخص نے اس انگوٹھی کو بھی اتار کر پھینک دیا اور عرض کیا یا رسول اللہ پھر میں کس چیز کی انگوٹھی بناؤں؟ آپ نے فرمایا چاندی کی، اور وہ چاندی بھی پوری مسکال نہ ہو۔ یہ ترمذی، ابو داود اور نسائی کی روایت ہے۔ شبہ یہ پیتل کو کہتے ہیں، چونکہ یہ سرخی میں سونے کے مشابہ ہوتا ہے اس لیے اس کو شبہ کہہ دیا گیا ہے۔ ریح الاسنام کے حوالے سے ذکر کر رہے ہیں، چونکہ پیتل اور تانبے سے عموماً بت بنائے جاتے ہیں اس لیے بتوں کی بو کا ذکر فرمایا ہے۔ حدید یہ لوہے کی انگوٹھی کو اہل نار کا زیور قرار دیا گیا ہے، اس لیے کہ دوزخ والے اس کو دنیا میں استعمال کیا کرتے ہیں، یا اس کی طرف اشارہ ہے کہ اہل نار کفار کو دوزخ میں لوہے کے طوق پہنائے جائیں گے، لہٰذا جو لوگ دنیا میں لوہے کی انگوٹھی پہنتے ہیں وہ انہی کی مشابہت اختیار کرتے ہیں۔ لوہے، پیتل اور کانسی کی انگوٹھی مردوں کے لیے مکروہ تحریمی ہے، اور سونے کی انگوٹھی یہ حرام ہے۔ بعینی ہی یہ فتاوی قاضی خان میں موجود ہے۔ وارق کے حوالے سے ذکر کر رہے ہیں، واؤ پر زبر ہے، را پر زیر ہے اور سکون بھی جائز ہے۔ یہ چاندی کو کہا جاتا ہے۔ وَلَا تُتِمُّهُ مِسْقَالًا، یعنی ایک مسکال چاندی نہ ہو بلکہ اس سے کم مقدار ہو، تو پھر چاندی کی انگوٹھی پہننا یہ مرد کے لیے جائز ہے۔ اگر ایک مسکال سے مقدار زیادہ ہوئی
تو پھر چاندی پہننا بھی جائز نہیں ہے۔ وقال محیی السنہ، شوافی حضرات کے نزدیک چونکہ لوہے کی انگوٹھی استعمال کرنا جائز ہے، اس لیے محیی السنہ نے زیر بحث حدیث کے لیے ایک مقابل حدیث کا حوالہ دیا ہے جس میں مہر کے عوض لوہے کی انگوٹھی دینے کو کہا گیا ہے، جس سے اس کے جواز کا پتہ چلتا ہے۔ احناف اس کا جواب یہ دیتے ہیں کہ حضرت سہل کی روایت اس زمانہ پر محمول ہے جب لوہے کی انگوٹھی کی ممانعت اور حرمت کا حکم نہیں آیا تھا۔ گویا زیر بحث حدیث حضرت سہل بن سعد کی روایت کے لیے ناسخ ہے، یا اس سے لوہے کی انگوٹھی مراد ہی نہیں ہے بلکہ خاتم حدید سے شیخ کلیل کی طرف اشارہ ہے کہ مہر دو خواہ کچھ بھی ہو۔ گویا ان احادیث مقدسہ میں تاجدار انبیاء رسول کریم رؤوف الرحیم نے لوہے اور پیتل کی انگوٹھی استعمال کرنے سے منع فرمایا ہے۔ البتہ حضور علیہ السلام نے صحابی رسول کو چاندی کی انگوٹھی پہننے کا حکم فرمایا تھا، لیکن اس کے ساتھ بھی قید یہ لگائی تھی وَلَا تُتِمَّهُ مِثْقَالًا، کہ اس میں بھی مقدار جو ہے وہ 1 مسکال سے کم ہو، یعنی 1 مسکال چاندی نہ ہو۔ اگر 1 مسکال ہوئی یا 1 مسکال سے بڑھ گئی تو پھر وہ بھی جائز نہیں ہے۔ ہاں اگر 1 مسکال سے کم ہو تو پھر مرد کے لیے چاندی کی انگوٹھی پہننا جائز ہے۔ اور جہاں تک بات نگینے کی ہے تو نگینے کو ہتھیلی کی طرف رکھنا ضروری ہے، اور یہی سنت مصطفیٰ ہے، اور یہ تکبر و ریاکاری اور فخر و رعونت سے بچنے کے لیے اس بات کی طرف تاجدار انبیاء نے اشارہ فرمایا کہ انگوٹھی کے نگینے کو اپنی ہتھیلی کی طرف یعنی ہاتھ کے اندر کی طرف رکھو۔